ناظرین، مٹھائی کھانا کس کو پسند نہیں ہوگا؟ سب ہی لوگ مٹھائی کھاتے ہوں گے شوق سے۔ کبھی کسی خوشی کے موقع پر مٹھائی کھا لی، یا کبھی شوق میں مٹھائی کھا لی۔ سب کو ہی مختلف انداز میں مٹھائی کھانا پسند ہوتی ہے، اور کچھ لوگ نہیں کھاتے ہیں مٹھائی۔ بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا میں مٹھائی کھانا بہت زیادہ کامن ہے لوگوں میں۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ جو مٹھائی کھا رہے ہیں وہ کھا کر فوراً یا تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی، جی گھبرائے گا آپ کا، قے کی کیفیت محسوس ہوگی، یا ایک عجیب سا بوجھ فیل ہوگا، اور تھوڑی ہی دیر بعد یا تو آپ بے ہوش ہو جاؤ گے، یا پھر موقع پر ہی آپ کی ڈیتھ بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے۔ نہیں تو پھر جو صورتحال آپ کے ساتھ ہوگی اس دوران ہسپتال لے جاتے ہوئے یا علاج کے دوران، وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ اسی دوران آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ سننے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ عجیب اور چونکا دینے والا لگ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ناظرین، اگر ہم لوگ بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہوں اور تمام تر قواعد و ضوابط پر عمل پیرا کریں تو بہت سے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جانی ہو، چاہے وہ ازدواجی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، یا چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ کیونکہ ذرا سی لاپرواہی جو ہے کسی بڑے سانحے کا یا حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، ٹھیک 2 روز قبل نوشہرہ کے علاقے عزا خیل بالا میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، اور ان کے جاں بحق ہونے کی وجہ بنی مضر صحت مٹھائی، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ زہریلی مٹھائی۔ یہ افراد دراصل بچے تھے جن کی عمریں 8 سال، 6 سال یا صرف 4 سال ہی تھیں، اور یہ بچے آپس میں بہن بھائی تھے۔ 2 بہنیں تھیں اور غالباً ایک بھائی تھا، جو کہ جاں بحق ہو گئے مٹھائی کھانے کے باعث۔ جاں بحق افراد میں 8 سال کی مریم، 6 سال کی حریم اور اس کے علاوہ 4 سال کا عمان تھا۔ ان بچوں کی والدہ نے بھی مٹھائی کھائی تھی جس کے بعد ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور ان کو انتہائی نگہداشت وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہسپتال کی، جہاں پر ان کا علاج کیا گیا، فوراً ٹریٹمنٹ کی گئی۔ لیکن یہ معلوم ہوا کہ ابھی بھی ان کی کنڈیشن کافی کرٹیکل ہے۔ ICU میں ہوتے ہوئے ان کا علاج کیا گیا بروقت، کیونکہ وہ مٹھائی اس قدر مضر صحت تھی کہ وہ کھا کر فوراً ہی بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ماں بیچاری اسپتال میں ابھی زیر علاج ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد ان بچوں کا باپ اپنی مدیریت میں FIR درج کروانے کے لیے تھانے روانہ ہوا، جہاں پر جا کر FIR درج کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد پولیس نے اپنی تفتیش کرنی شروع کر دی۔ پولیس اور متعلقہ اداروں نے مل کر اس سارے معاملے کی تحقیق شروع کی کہ آخر کیا وجہ بنی۔ وہ مٹھائی کا جو سیمپل جو تھا، اس کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ لیبارٹری بھیجا گیا ٹیسٹ کے لیے، جہاں پر اس چیز کی تصدیق ہوگی کہ مٹھائی زہریلی تھی۔ ان واقعات میں آج کل روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ بھی صرف انتظامیہ کی مبینہ غفلت کی وجہ سے۔ کیونکہ اگر بات کی جائے سویٹس کی یا بیکری کی یا گورمے کی، لیٹس سپوز عام الفاظ میں بات کی جائے، تو وہاں پر تو اتنی لاپرواہی یا غفلت نہیں برتی جاتی ہے کہ کوئی بھی باسی چیز یا کوئی بھی مضر صحت چیز یا کوئی بھی ایسی آئٹم یا جو کہ ایکسپائر ہو گئی ہو اور وہ سٹل موجود رہے بیکری میں، چاہے وہ سویٹس میں ہوں، چاہے وہ دیگر ڈیری پروڈکٹس میں ہوں،
ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. وہاں پر ان چیزوں کی کڑی نگرانی رکھی جاتی ہے، مانیٹر کیا جاتا ہے مشین کے ذریعے کہ وہ ایکسپائر تو نہیں ہو گئی. مینوفیکچرنگ ڈیٹ دیکھی جاتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ دیکھی جاتی ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. زیادہ شک اسی چیز پر جا رہا ہے کہ کسی حلوائی کی دکان سے یا کسی گلی محلے کی بیکری سے انہوں نے ایسی مٹھائیاں خریدی ہیں، اور ظاہری بات ہے کوئی دشمنی کا معاملہ تو ہوگا نہیں کہ ایک دکاندار جو اپنا سامان بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس بھی مٹھائیاں ہوتی ہیں، برفی ہوتی ہے، گلاب جامن ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کچھ ملا کر پھر ہی وہ بیچے گا لوگوں میں، کیونکہ اس کو تو اپنا کام چلانا ہے، اپنی روزی روٹی چلانی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر وہ لاپرواہی کرتے ہیں چیزوں کی دیکھ بھالی میں، کھانے پینے کی اشیاء کی مناسب نگرانی نہیں کرتے ہیں، تو یہ ایک سنگین ترین غلطی ہے جس کا خمیازہ کھانے والوں کو یا خریدنے والوں کو یا گاہکوں کو بھگتنا پڑتا ہے. ہم لوگ یہ واضح طور پر سنتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کو یا چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ ڈھانپنے کی بہت بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مضر چیز یا نقصان دہ چیز جو ہے وہ اس میں یا تو گرتی نہیں ہے، دوسرا اس کو کھانے کی کوشش نہیں کرتی، تیسرا ہم لوگوں کے کھانے کے لیے قابل رہتی ہے. آپ لوگ اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ سوس پین کا جو ڈھکن ہے وہ ہٹانا بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر ڈھانپنا بھی پڑتا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے جو بندہ بنا رہا ہوتا ہے یا جو خاتون بنا رہی ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ پورا نظر رکھے وہاں پر کہ اس پر کوئی چیز گر تو نہیں رہی، کوئی کیڑا تو نہیں گر رہا، یا اگر صاف صاف بتائی جائے بات تو چھپکلی. اب چائے تیار کی جا رہی ہو، ابال آ رہا ہو، اور ڈھکن سوس پین کا ہٹا دیا جائے وہاں سے، لیکن اگر تھوڑی سی لاپرواہی ہو جائے چائے بنانے والے سے یا والی سے، تو وہ چھپکلی اگر غلطی سے گر جائے چائے کے اندر، تو ظاہری بات ہے وہ خراب ہو جائے گی، وہ تو نظر آ جائے گی ہمیں واضح طور پر. لیکن اگر مٹھائی ہے یا اگر کوئی بھی ایسی آئٹم ہے جو تیار کی جا رہی ہوتی ہے، یہ لازماً دیکھا جانا چاہیے کہ مٹھائیوں کے پاس حشرات یا کیڑے مکوڑے تو نہیں منڈلا رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر میٹھی چیزوں پر جلدی حاوی ہوتے ہیں، میٹھی چیزوں کے اوپر جلدی چڑھتے ہیں، کھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور بہت سے حلوائیوں کی دکانوں پر یہ دیکھنے کو بھی آیا ہے کہ ان کے انتظامات اچھے نہیں ہوتے ہیں، صفائی کے ہو گئے یا چیزوں کو ڈھانپنے کے ہو گئے، مکھیاں بھی ہوتی ہیں، حشرات بھی ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اور بعد میں وہی لوگ خرید رہے ہوتے ہیں مٹھائیوں کو. سارے معاملوں میں کافی زیادہ احتیاط برتنی چاہیے ہمیں. بحیثیت عوام ہمیں خود بھی اپنے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ چیز جو آپ کو ہر لحاظ سے نقصان دے، جس سے آپ کو تکلیف ہو، کیا فائدہ ہوگا اس چیز کا؟ وہ صحت آپ کی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وہ مٹھائی کھانا جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ مضر صحت ہے، وہ امپورٹنٹ ہے؟ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ اگر مٹھائی صاف ہے بظاہر اور اس کے آس پاس کوئی کیڑا بھی نہیں ہے اور صحیح حالت میں ہے، بظاہر تو صحیح معلوم ہو رہی ہے، پھر کیسے وہ زہریلی ہو سکتی ہے؟ تو وہ باسی بھی ہو سکتی ہے، مطلب کافی دنوں کی پڑی وہ مٹھائی ہو اور آگے سے حلوائی اس کو بیچ دے، یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. تو ان سارے معاملات میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. سونگھنے سے واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مٹھائی تازہ ہے یا پرانی ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے اس چیز کی. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ خالص چیزیں یا خالص اشیاء لوگوں میں بانٹتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں، تو آپ کی روزی روٹی میں اللہ پاک خوب برکت ڈالے گا. اور اللہ پاک ظاہری بات ہے رزق حلال کو بہت پسند کرتا ہے. جو رزق حلال کا متلاشی ہو شخص، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں قائم کرتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بے راہ روی میں ہیں یا جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں چیزوں میں،
ان کو اللہ پاک ہدایت دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں چیزوں میں یا غلط چیزیں یا باسی چیزیں لوگوں کو بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر گامزن کرے اور ہم سب پر اپنی خاص رحمت برتے۔ اور آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں اس سارے واقعے کے بارے میں لازماً آپ اپنی قیمتی رائے دیجئے، ٹھیک ہے۔ میں پھر حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔